یہاں پہ میں وہ حدیث ڈسکس کروں جو ایک حدیث 3 عقیدے آپ کے کلیئر کر دے گی۔ نمبر 1 عقیدہ علم الغیب، نمبر 2 عقیدہ حاضر و ناظر، اور نمبر 3 عقیدہ استعانت، غیر اللہ سے مدد کے لیے پکارنا۔ ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، ایک حدیث 3 عقیدے آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ علم الغیب کہ آپ علیہ السلام کو علم غیب نہیں، حاضر ناظر نہیں، اور آپ علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ آپ نے اس کے پورے کلپس دیکھنے ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنا علمی کتابی ہے یا یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا، خائن اور فراڈیہ ہے۔ ذرا سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں۔ انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا۔ ان میں ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو آخر میں قتل کیا گیا۔ جب وہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی۔ وہ الفاظ تھے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آیا، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ سر اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بھی موجود تھے اس وقت بھی صحابہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں تھے، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا علم الغیب والا۔ دوسرا، ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہیں۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قبر اطہر کے اندر موجود ہے لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو۔ جی، قبر اطہر میں موجود ہے، وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو۔ اس کی دلیل میں آپ کو دوں گا، اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان جھوٹوں کو آپ نے کس طرح بے نقاب ہوتے دیکھنا ہے۔ ایک حدیث سے اگر رزلٹ نکالا جائے تو میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں، کئی ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں گے جو آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ورنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں، ہم جان دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ نہ حضور یہاں پہ حاضر و ناظر ہے، نہ علم غیب ہے، اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی۔ مدد بھی اللہ ہی سے مانگی۔ حذیفہ ابن یمان۔ جی دوستو، آپ نے ایک حدیث سے 3 عقیدے کے بارے میں بات سنی۔ اب اگر کسی ایک حدیث کو لیا جائے اور اس سے یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ جناب بس اس حدیث سے ہم نے یہ عقیدے لینے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، آپ علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا جائز نہیں، کیونکہ ایک حدیث ہمیں معلوم ہو گیا، باقی احادیث کا جو ذخیرہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک حدیث کو نہیں، تمام احادیث کا جو ذخیرہ ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے عقیدہ بنانا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک حدیث کو لے کے آپ نے عقیدے بنا لینے ہیں تو اب میں آپ کو اس کو فقی دیتا ہوں کہ یہ اب آگے ایک حدیث سنائے گا جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے جو یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام پر وہ جان چھڑکتے تھے، آپ کے غلام تھے، لیکن اس حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ تو کیا اس حدیث کو لے کے ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی اطاعت نہیں کی، آپ کی بات نہیں مانی؟ تو کس طرح کے عشق رسول کے دعوے تھے؟ ذرا سنیے اسی کی زبانی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم کی جو غزوہ خندق کے موقع پر مسلم میں موجود ہے کہ کچھ تابعین آگے کہتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، قتال کرتے تھے، کاش ہم نے بھی وہ زمانہ پایا ہوتا تو ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ سخت سردیوں کی رات تھی، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس وقت اٹھ کر کافروں کی جاسوسی کر کے ان کی خبر مجھے دے اور قیامت والے دن میرا ساتھ اسے نصیب ہو۔ تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نہیں کھڑا ہوا، کوئی شخص بھی نہیں کھڑا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے کہ جو اس وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے ایک سردیوں کی رات میں
اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ اسے نصیب ہو. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ساتھ، شفاعت، جنت الفردوس میں حضور کا ساتھ. کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، تیسری بار کوئی نہیں کھڑا ہوا. چوتھی دفعہ حضور نے کہا حذیفہ. یعنی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، تم میں سے کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جائے جا کے جاسوسی کر کے. کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہ حضرت ابوبکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی، نہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا. اور چوتھی مرتبہ آپ علیہ السلام نے حذیفہ کا نام لے کے آپ نے اس کو کھڑا کیا. تو ایک حدیث سے پھر کتنے مسئلے ثابت ہوں گے؟ اگر اس حدیث کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان نہیں چھڑکتے تھے، آپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے. تو اس نے کہا ایک حدیث سے 3 عقیدے ثابت ہو رہے ہیں. تو آپ جو سنا رہے ہیں اس ایک حدیث سے کوئی صحابی بچتا نہیں ہے، پھر نہ عشق رسول ان کے دل میں رہتا ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے. تو ایک واقعہ ہے ایسا، اس ایک واقعے کو لے کے کبھی بھی صحابہ کرام علیہ رضوان پر ایسی بات کرنا مناسب ہی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم نے اس کو پھکی دی. اگر اس طرح چیزیں لی جائیں کہ ایک حدیث سے 3 عقیدے اور باقی احادیث کا ذخیرہ پش پس ڈال دیا جائے تو پھر فتنے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب بھی اللہ نے عطا فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر، یہ بھی میں آپ کو حدیث سے بتاؤں گا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امداد، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. احادیث کے ذخیرے کو پڑھیں، منافقت نہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے 92 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چیزوں کے بارے میں سوال کیے گئے. آپ علیہ السلام اس کو ناپسند فرمایا. جب زیادہ سوال ہوئے کہ آپ علیہ السلام فرمایا سلونی عما شئتم، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. قال رجل، ایک آدمی کھڑا ہو گیا. من ابی، میرا باپ کون ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے. یعنی ڈاؤٹ تھا اسے، لوگ باتیں کرتے کہ تیرا باپ حذیفہ نہیں کوئی اور ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. فقام آخر، دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا. فقال من ابی، یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرے باپ سالم ہے جو شیبہ کے غلام ہے. تو یہ کیا ہے؟ علم غیب، غیب کی خبر ہے. آگے میں آپ کو مزید حوالے دوں گا، حاضر ناظر اور یہ ساری چیزیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ثابت ہوتی ہے. بخاری شریف حدیث نمبر ہے 1246. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو غزوہ مؤتہ کی طرف روانہ فرمایا. جب وہ غزوہ چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی لائیو کمنٹری فرما رہے تھے، لائیو بتا رہے تھے. اس سے حاضر ناظر بھی ثابت ہو رہا ہے اور علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف فرمائے اور لائیو سکھا رہے ہیں. دونوں چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک حدیث ہے جو، تو اب اس حدیث کا آپ انکار کریں گے؟ خود آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمایا اخذ الرایۃ زید فاصیب، زید نے جھنڈا اٹھایا ہے وہ شہید ہو گیا. ثم اخذها جعفر فاصیب، اس کے بعد پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا ہے پھر وہ شہید ہو گیا. ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا ہے فاصیب، وہ شہید ہو گیا. آپ علیہ السلام یہ باتیں فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے، لائیو آپ بتا رہے تھے. تو حاضر ناظر بھی، آپ مدینے میں بیٹھ کے غزوہ مؤتہ کی ساری کمنٹری، ساری باتیں آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں حاضر ناظر، کہ آپ علیہ السلام بیٹھے مدینے میں لیکن غزوہ مؤتہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی اگر یہ عقیدہ رکھتے کہ آپ علیہ السلام حاضر ناظر نہیں موجود ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں. بھائی حدیث سے کیا ہے؟ دیکھیں تمام احادیث کے ذکر کو آپ نے دیکھنا ہے، پھر آپ نے عقیدہ بننا ہے. وہ ایک واقعے کو اٹھا کے آپ نے جس طرح پھر میں نے بتایا، پھر اس واقعے کو بھی لیں. حذیفہ بن یمان والا جو کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا، تو پھر آپ مولا علی کو بھی کہیں گے کہ آپ علیہ السلام سے کوئی انہوں نے محبت نہیں تھی، کسی صحابی سے کوئی محبت نہیں تھی. آپ علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت شہید ہوئے ہیں زید، پھر جعفر شہید ہو گیا، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا. انس بن مالک کہتے ہیں آپ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ثم اخذا، پھر آپ علیہ السلام فرمایا اب جھنڈا اٹھایا خالد بن ولید. اب کس نے جھنڈا اٹھایا؟ خالد بن ولید نے. یہ آپ علیہ السلام کا اس سے علم غیب بھی ثابت ہو گیا اور حاضر ناظر بھی ثابت ہو گیا کہ آپ مدینے میں تشریف فرمائیں اور وہاں آپ یہ باتیں ساری ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرے صحابہ شہید ہو گئے. اب آئیے اگلی حدیث جو یہ اکثر سناتا ہے لیکن پوری نہیں سناتا، کیونکہ پوری سنائے گا تو اس کا سارا جو یہ
یہ جھوٹ فریب ظاہر ہو جائے گا کہ شیطان اگر کوئی آپ کو بات سکھائے تو آپ جناب اس سے بھی سیکھ لیں. اس سے پہلے آپ نے حدیث نہیں پڑھی. بخاری شریف میں حدیث 2311 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مأمور فرمایا. پس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے لپیں بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. اس نے کہا میں محتاج ہوں, میرے بچے ہیں, میں بہت ضرورت مند ہوں. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا, یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا. آپ علیہ السلام اپنے گھر ہیں, صبح ملاقات ہوتی, ابھی بتاتے نہیں ہیں, ابھی کوئی بات نہیں بتائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ علیہ السلام فرمایا تیرے رات والے چور کا کیا بنا, اس قیدی کا کیا بنا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا. غلط بیانی کی یہ علم غیب ہے, پھر آئے گا یہ بھی علم غیب ہے. اور رات کو آیا آپ علیہ السلام نے دیکھا, یہ کیا علم غیب ہے. میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا, لہٰذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا. یہ عقیدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آئے گا تو میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا کہ وہ آئے گا. علم الغیب کے عقیدے پر یہ صحابی کا عمل. وہ آیا اور اس نے گلہ بھرنے شروع کر دیا تو میرے سے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں, عیال دار ہوں, میں پھر نہیں آؤں گا. میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا. میں نے عرض کیا رسول اللہ کہہ رہا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میں غریب آدمی ہوں. آپ علیہ السلام فرمایا تیرے سے اس نے غلط بیان کی, پھر آئے گا. پھر آیا. اب یہ ساری باتیں آپ علیہ السلام فرماتے, پھر اینڈ پہ آپ علیہ السلام فرمایا بتا اس کو جانتے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں. آپ علیہ السلام فرمایا وہ شیطان تھا. گھر میں بیٹھ کے آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ شیطان تھا. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پھر آئے گا. یہ کیا ہے, علم غیب ہے. اور کیا ہے, حاضر ناظر ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی بیٹھ کے یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی. اس نے کہا نا کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قبر انور میں ہیں اور جدھر چاہیں جہاں چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل دیکھ سکتے ہیں, ہمارا عقیدہ حدیث سے ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آپ علیہ السلام نے جس طرح غزوہ موطا میں آپ علیہ السلام کی نگاہیں وہاں تھی, آپ دیکھ رہے تھے. اسے ہم کہتے ہیں حاضر ناظر کا مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں, جدھر آپ نگاہ کریں, جدھر آپ توجہ فرمائیں وہ چیز آپ سے دور نہیں ہے. آئیے ہم آپ کو اس کی دلیل دیتے ہیں. مشکات المصابیح 6181, دلائل النبوہ میں بھی حدیث ہے اور مسند احمد میں حدیث ہے 2165. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ایک روز نصف النہار کے وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ کے بال پراگندہ ہیں اور جسم عطر غبار آلود ہے. خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے بال پراگندہ ہے, جسم عطر غبار آلود ہے. آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے. میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہوں, یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے. میدان کربلا کو آپ علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے قبر انور سے. فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے. میں صبح سے اسے اکٹھا کر رہا ہوں. واقعہ کربلا کے بعد جو خون آپ علیہ السلام کے نواسے کا بہا ہے وہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کا خون اور ان کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں, یہ بوتل میں خون ہے. صحابی کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس وقت کو یاد رکھا اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اسی وقت انہیں شہید کیا گیا تھا. اسی وقت انہیں شہید کیا گیا تھا. دونوں حدیثوں کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے, مسند احمد میں بھی ہے. اور اس کو مرزا کے بابے زبیر علی نے کہا اسناد حسن, اس کی سند حسن ہے, ضعیف نہیں ہے, موضوع نہیں ہے, من گڑت نہیں ہے. آپ علیہ السلام قبر انور سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا نواسہ شہید ہو رہا ہے. آپ وہاں موجود, فرمایا صبح سے موجود ہوں, میں خون جو ہے وہ جمع کر رہا ہوں, بوتل میں خون ہے. خواب میں دیکھ رہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں اٹھا تو میں نے وہ نوٹ کر لیا ٹائم, تو معلوم ہوا کہ وہی وقت تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو معلوم ہوا کہ قبر انور میں بیٹھ کے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدھر چاہیں نگاہ دیکھ سکتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں حاضر ناظر. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں.
ہر جگہ موجود ہے نہیں. ہم کہتے ہیں قبر انور میں تشریف فرمائیں، جہاں چاہیں جدھر چاہیں، وہ چیز آپ سے دور نہیں ہے. یہ عقیدہ حاضر ناظر کا. تو معلوم ہو گیا حاضر ناظر کا عقیدہ بھی آپ نے دیکھ لیا، علم غیب کا بھی دیکھ لیا، اور استعانت. اس میں کثیر تعداد میں ہماری ویڈیوز ہیں جس پہ مرزا نے جھوٹ بولا کہ جی مالک الدار والی روایت جو ہے وہ جعلی ہے. کل بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں اعمش مدلس سے انس روایت کرتا ہے کہ مالک الدار کہتے ہیں کہ ایک خازن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گیا اور عرض کیا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، تو آپ علیہ السلام خواب میں تشریف لا فرمایا بارش ہوگی میرا عمر کو سلام کہنا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں. کون؟ بلال بن حارث مزنی. اس صحابی کا نام ہے بلال بن حارث مزنی. اور مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے بلال بن حارث مزنی کا کہ یہ صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پہ جا کے عرض کرتے ہیں، مانگتے ہیں آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد. اور اس روایت کو ابن کثیر نے کہا صحیح ہے. اسی روایت کو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صحیح ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ جعلی روایت، اس میں اعمش مدلس. پھر ہم نے دکھایا کہ آپ کا جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں جو آپ روایت لائیں 86، اس میں بھی اعمش مدلس ان سے روایت کرتا ہے. کہتا ہے مجھے پتہ ہے لیکن چونکہ اس کو البانی نے صحیح کہا تو میں نے علم یکجا کیا ہے. واہ جی واہ. اس کو ابن حجر عسقلانی نے صحیح کہا، ابن کثیر نے صحیح کہا، اور کثیر تعداد محدثین نے صحیح کہا، تو وہ آپ کے نزدیک جعلی ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے. لیکن آپ اپنے ریسرچ پیپر میں لے آئیں تو وہ صحیح ہوتی ہے. دوستو یہ حدیث صحیح ہے. آپ علیہ السلام کے صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر جاتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، اور مدد ہوتی ہے. مدد ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سلام ملتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کثیر تعداد میں روایات ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتے رہیں. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل موجود ہے. جب ان کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے کہا اس کو بلائیے جو آپ کو سب سے پیارا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ یا محمد. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، جلد 10 صفحہ نمبر 390، مطبوعہ ادارت القرآن کراچی 1406 ہجری کو یہ کتاب وہاں سے چھپی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں. جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے، اے اللہ کے بندو تم پر اللہ رحم فرمائے، میری مدد کرو. اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ پکارو. اسی طرح بہت سارے دوسرے محدثین ہیں. حافظ ابو بکر نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے، عمل الیوم واللیلہ صفحہ نمبر 162 پہ. امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ اسی روایت کو نقل کیا ہے کہ کرامن کاتبین کے سوا اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو درخت سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں. جب تم میں سے کسی شخص کو جنگل کی سرزمین میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کر، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اس طرح مجموع الزوائد میں روایت ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اس پر عمل ہے، یعنی صحیح سمجھ کے ان روایات کو عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو مشکل میں تھا، میری سواری بھاگ گئی، اس کو روکنے سے میں عاجز ہو گیا تو میں نے یہ کلمات کہے، تو بغیر کسی اور سبب کے صرف ان کلمات کی وجہ سے وہ سواری اسی وقت رک گئی. امام نووی فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاذکار، صفحہ نمبر 201، مطبوعہ دارالفکر بیروت طبع رابع، اور 1375 ہجری میں یہ چھپی ہے. امام نووی کا عمل ہے کہ اے میرے اللہ کے بندو میری مدد کرو. غیب سے پکارا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لکھا ہے کہ سفر میں جاؤ اگر مشکل پیش آ جائے کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. ملا علی قاری اپنی کتاب الحرز السمین صفحہ نمبر 378 پہ لکھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یا مسلمان جن، یا اس سے مراد مردان غیب مراد ہے جن کو ابدال کہتے ہیں. غیب، مردان غیب جو ابدال ہیں ان کو پکارا جائے، غیب سے پکارا جائے، یہ شرک نہیں ہے. اور فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام روایت کو جمع کیا جائے تو یہ روایت جعلی ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح روایات ہیں کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو غیب میں پکارنا کسی اور کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یہ شرک نہیں ہے. شرک تب ہوگا جب یہ بندہ عقیدہ رکھ لے کہ مستقل طور پر وہ اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں. جب آپ کسی کو پکارتے ہو اللہ کی مدد سے ہی مدد کرتا ہے.
اسی طرح تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی پکارتے تھے یا رسول اللہ مدد کیجیے، تو یہ بھی شرک ہو جانا چاہیے. کہتے نہیں جی وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون اور تقوی ہے. ایک طرف تو آپ قرآن پاک کی آیت لوگوں کو سناتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ مشکل کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اللہ کو پکارنا ہے. جب تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو تو یہ شرک ہو جاتا ہے. یا علی مدد کہتے ہو تو شرک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. آپ علیہ السلام نعوذ باللہ کیا شرک سکھا رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے. 1385 نمبر ابن ماجہ میں حدیث ہے، یا محمد، اے محمد، انی قد توجہت بک الی ربی، آپ کے وسیلے سے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے دعا میں یا محمد سکھایا ہے. تو آپ علیہ السلام شرک کی تبلیغ کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں، کسی کی آنکھ نکلی آپ اس کی ٹھیک کر دیتے ہیں، کسی کا گھٹنا نکلا، پنڈلی ٹوٹی ہوئی آپ اس کی ٹھیک کر دیتے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آشوب جسب آپ لعاب دہن لگاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ مشکل کے وقت صحابہ کو پھر اللہ سے مانگنا چاہیے، آپ علیہ السلام کے پاس کیوں آتے ہیں؟ کہتے نہیں جی وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرنا ہے. تو یہ بھی تعاون ہے. اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ آواز پہنچا دے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے والا آپ علیہ السلام تک آواز پہنچتی ہے، آپ علیہ السلام دعا کریں گے، اس کی مشکل حل ہو جائے گی. تو جو بندہ کسی کو پکارتا ہے، مسلمان کا عقیدہ یہ کہ وہ خود اپنی طرف سے مدد نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کر دے گا. کیونکہ بخاری میں حدیث ہے 6502 کہ میرے پیارے جب مجھ سے سوال کرتے میں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں. تو جب پکارا جاتے ہیں ان کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے حق میں دعا کریں گے. اور دھوکہ یہ دیتے جناب میں سامنے اگر کہوں مجھے پانی دو تو یہ تو ٹھیک ہے، اگر میں بغداد میں بیٹھے ہوئے کسی کو کہوں پانی دو تو یہ شرک ہو جائے گا. اچھا اگر آپ سامنے بندے کو کہتے ہیں مجھے پانی دو، وہ شرک ہو جائے. اور بغداد میں بیٹھے ہونے کو تم فون کرو اس کو، بھائی میرا یہ کام کر دو، یہ شرک کیوں نہیں ہوگا؟ جناب سبب ہے. تو بات پانی تو اس نے دیا نہیں پھر آپ کو. تو اللہ چاہے تو ان کو آوازیں سنا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا سکتا ہے کہ یہ تمہیں پکار رہے ہیں، اور اللہ کی عطا سے وہ دعا کریں گے تو اللہ کریم آسانی فرمائے گا. یہ نہیں کہ ہمیں روٹی دو، پانی دو. کس طرح مثالیں یہ دیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں عوام کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جان بوجھ کے مشرکانہ یہ ٹائٹل دیتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، اس میں جواز ہے. اولا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی سے دعا کی جائے، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگا جائے. کوئی مسلمان اگر یا رسول مدد کہتا ہے تو شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا مشکات المصابیح سے، آپ علیہ السلام واقعہ کربلا کو دیکھ رہے ہیں، جہاں چاہیں آپ علیہ السلام سے وہ چیز دور نہیں ہے. تو یا علی مدد کہنا شرک نہیں ہے. اس کی مدد ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو اس میں شرک نہیں ہے. شرک تب ہوگا، شرک تو ہونا چاہیے کہ سامنے، شرک تو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، تو یہ تو شرک ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ آپ علیہ السلام زندہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حی زندہ ہے. ایک بندہ فوت ہو گیا تو شرک رہا ہی نہیں. آپ اس کو پکاریں چاہے وہ آپ کی مدد کرے یا آپ کی مدد نہ کرے، وہ شرک نہیں ہے. ہمارا جو مطالبہ ان لوگوں سے کہ انہوں نے مسلمانوں کو مشرک بنانے کا ایک دھندا شروع کیا ہے. اللہ کے رسول کو پکارنا، مولا علی کو پکارنا، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا شرک نہیں ہے. اس کی جو بہترین تفسیر کی ہے علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی آپ تفسیر دیکھیں، آپ کو یہ پلے اسٹور میں بھی تبیان القرآن مل جائے گی. انہوں نے کھول کے بیان کیا ہر چیز کو، ہر پہلو سے انہوں نے گفتگو کی پوری تحقیق کے ساتھ. اور آخر میں کہتے ہیں کہ ندا غیر اللہ اور توسل کے متعلق مصنف کا موقف کیا ہے. وہی اہل سنت کا موقف ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام سے استمداد کے متعلق جو ہم نے احادیث اور فقہ اسلام کی عبارات نقل کی ہیں، اس سے ہمارا صرف یہ منشا ہے کہ عام مسلمان جو شدائد اور ابتلا میں یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، ان کا یہ پکارنا شرک نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارا مدعا یہ کہ شرک نہیں ہے. امام نووی پکارتے ہیں، آپ دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عمر پکارتے ہیں، جان بوجھ کے اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، وہ کوئی ضعیف نہیں ہے. اسی طرح مالک الدار والی روایت کو یہ ضعیف کہتے ہیں، کوئی ضعیف نہیں. ابن حجر عسقلانی اس کو صحیح کہتے ہیں، ابن کثیر صحیح کہتے ہیں، کثیر تعداد محدثین صحیح کہتے ہیں، امام زاوی اسے صحیح کہتے ہیں. تو پھر سارے پھر مشرک ہو جائیں گے. تو
علامہ غلام رسول سعیدی کہتے ہیں کہ ہمارا مدعا یہ کہ یہ یا رسول اللہ مدد پکارنا شرک نہیں ہے، اور اس ندا کو شرک کہنا شدید ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہرحال اللہ کی مخلوق اور اس کا مقرب بندہ گردانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کا ہر فعل اور ہر تصرف اللہ تعالیٰ کی اذن اور اس کی مشیت اور اس کی دی ہوئی قدرت کے تابع ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام ہوں یا عام انسان، اس کائنات میں جس سے بھی جو فعل صادر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے صادر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی انسان کو کسی شے پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جو ان کی آنکھیں ٹھیک کرتے، صحابہ کرام کی پنڈلیاں ٹھیک کرتے ہیں، اللہ کی قدرت سے کرتے ہیں۔ یہ جو آیتیں پڑھتے ہیں امن یجیب المدتر، آپ پیچھے سے پڑھ کے دیکھیں، یہ کفار کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بتوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کرنی ہے، بذات ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بت ہماری مدد کرتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اور صحابہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام بذات اپنی طرف سے ہماری پنڈلی ٹھیک کر دیں گے، آنکھ ٹھیک کر دیں گے، ہمارے جو ہے وہ مسائل حل کر دیں گے، اللہ کی عطا سے کریں گے۔ تو ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے۔ تو علامہ صاحب نے بڑی بہترین بات لکھی، اور اس اعتقاد کے ساتھ ندائے غیر اللہ کو علماء دیوبند بھی جائز سمجھتے ہیں، جیسا کہ گنگوہی نے بھی پیچھے لکھا ہے پوری تحقیق کے ساتھ، اور اہل سنت کے چوٹی کے عالم وہ لکھتے ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب، البتہ یہ ظاہر ہے کہ جب حقیقی حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ ہم نے مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا، حقیقی مشکل کشا وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہاں صرف ہمارا جواز ہے کہ اگر کوئی مسلمان مشکل میں پریشانی میں یا رسول اللہ مدد کہتا ہے یا حبیب اللہ مدد کہتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے فتنہ باز شریروں سے بچائے جو مسلمانوں کو مشرک گردانتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد کہیں گے تو جناب شرک ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، خوارج والا عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک یہ سورہ نمل دیکھیں، 20واں سپارہ شروع ہوتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، نازل کیا آسمان سے پانی، یہ سبزے اگائے، یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلال انہارا، اس میں نہریں بہائی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائی کفار کے مطلب کہ میں حقیقی کارساز میں ہوں۔ تو وہ حقیقی کارساز بتوں کو سمجھتے تھے۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ حقیقی کارساز اپنی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدد کریں گے یا اولیاء کرام کریں گے، نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور ڈائریکٹ بھی پکارا جائے تو ان کا عقیدہ یہ مسلمان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے دیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، آپ کی دعا قبول ہوگی، میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اگر اس طرح مانگنے کو شرک بنا دیا جائے تو پھر آپ علیہ السلام کے صحابہ مشرک ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، آپ علیہ السلام اسے دے دیتے ہیں، بھائی تم خدا سے مانگو، یہ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں دینا، اللہ کی عطا سے دینا ہے۔ اگر شرک ہے کسی کو پکارنا، غائب میں پکارنا شرک ہے، تو حاضر کو پکارنا کیوں نہیں شرک جناب؟ یہ کون سی منطق ہے کہ جناب سامنے والے سے آپ مدد لیں تو شرک نہیں ہے، غائب سے مدد لیں تو شرک ہو جائے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ غائب ہے؟ غائب میں مانگنا شرک تو کبھی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں وہ صفات ہی نہیں پائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غائب نہیں ہے، وہ بندہ مر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حی قیوم ہے۔ تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے شر سے بچیں جو مسلمانوں کو مشرک کہلاتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، حقیقی کارساز اللہ ہے، لیکن جواب ان دونوں لوگوں کو دینا ہے جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں۔ ان باتوں کو لے کے جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر آپ نے کسی اور سے مانگا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بھئی آپ ہر وقت آپ شرک کرتے رہتے ہیں، کسی سے پانی لے لیا، کسی سے کوئی چیز لی، یہ شرک کیوں نہیں جناب؟ وتعاونوا علی البر ہے، یہ نیکی کے کام میں جو ہے وہ کیا ہے؟ تعاون ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون، تو وہ بھی نیکی کے کام میں تعاون ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سنتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اور مسلم کے مقدمے میں 79 روایت ہے علی بن مصر اور حمزہ کی، مرزا نے کئی مرتبہ سنائی ہے کہ علی بن مصر اور حمزہ نے ابان سے 1000 روایتیں سنی۔ بعد میں جب علی بن مصر حمزہ سے ملا، حال چال پوچھا، ان کا جی میں نے خواب میں آپ علیہ السلام کو دکھایا، آپ علیہ السلام کو میں نے 1000 روایتیں سنائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ 5 یا 6 روایتیں ٹھیک ہیں، باقی ساری جعلی ہیں۔ تو آپ نے خواب میں مدد کی،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں مدد فرماتے ہیں، آپ اپنے امتیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آپ قبر انور میں تشریف فرما کے آپ واقع کربلا کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہم نے آپ کو مشکات المصابیح سے دکھائی، تو ان تمام تفصیلات سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبر انور میں تشریف فرمائیں، اگر چاہیں نگاہ اٹھائیں، وہ دور نہیں ہے۔ آپ کو علم غیب بھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے والا ہے، آپ کے پاس جانے والا ہے، آپ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں شریروں کے شر سے بچائے، اور قرآن و حدیث کے عین مطابق عمل کی توفیق اور عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث کو لے کے جناب 3 عقیدے میں ثابت کرتا ہوں، تو اسی طرح پھر ایک حدیث کو لے کے جو تم نے سنائی صحابہ کے بارے میں، تو اس میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی صحابی بھی حضور کا فرمان بردار نہیں تھا۔ اگر ایک حدیث کو لیا جائے، پھر سارے صحابہ کو تم خارج کر دو گے، مولا علی بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے خارج ہو جائیں گے پھر۔ تو ایسے جاہلوں سے بچیں، پورا دین سیکھیں، علماء سے سیکھیں، پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے، ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اپنے محبوب سے، صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ محدثین سے، اولیاء کرام سے محبت نصیب فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، جب آخری ہمارے جملے ہوں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔